شريك لك. ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج یا عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں جو آج مہمانان ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں گے، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں، ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پہلے مہمان ہوں گے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، جو حیدرآباد سے جڑیں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب، جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ حیدرآباد کانپور سے جڑ چکے ہیں عادل صاحب اور مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور عادل شمیم صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے حمد کے 3 اشعار پیش کریں۔ جی عادل شمیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے دیکھیں گے میناروں کو، ہم جا کے مدینہ پہ واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پہ واپس نہیں آئیں گے، مل جائے گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی، مل جائے گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی، گر جائے گی دیواریں تم دیکھ نہ راہوں کی، ہم روضۂ اقدس پر جب آنسو بہائیں، ہم روضۂ اقدس پر جب آنسو بہائیں،
دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو. بہت خوب. دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو. اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو. ہم تشنہ دلی چل گئے زمزم سے بجھائیں. ہم تشنہ دلی چل گئے زمزم سے بجھائیں. بہت خوب. جب حشر کے میدان میں کرنے کو خدا ہوگا, جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا, جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا. امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے. امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں. گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں. بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب, آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آب زمزم کی کیا اہمیت ہے, اس پر آپ روشنی ڈالیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین کرام و سامعین حضرات, ابھی جیسا کہ سوال کیا گیا کہ زمزم کے پانی کی کیا خاصیت ہے, تو زمزم کا پانی یہ وہ مقدس پانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدموں کے اور آپ کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے بہہ پڑا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی حالت میں دیکھیں, جبکہ وہ دونوں بے آب و گیاہ مقام میں تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو وہاں پر چھوڑ گئے جو مکہ مکرمہ کا مقام تھا. وہاں پر کوئی آبادی نہ تھی, نہ گھاس تھی, نہ تو کوئی سبزہ دار وہ علاقہ تھا. الغرض جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے بے قرار ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑنے لگی. اس دوران آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے پانی کو جاری فرمایا. وہ پانی زمزم کہلاتا ہے. تو زمزم کا پانی بڑا عظمت, مبارک اور فضیلت والا ہے. جہاں پر زمزم کے اندر بہت سارے فوائد ہیں,
کہ اس کے اندر غذائیت موجود ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے. زمزم کا پانی یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، ہر طرح کا کام کرتا ہے. کہ بھوکے کو یہ غذا کا کام دیتا ہے، بیمار کے لیے شفا اور دوا کا کام دیتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے وہ پیا جائے. یعنی انسان جس مقصد کے لیے نیت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر زمزم پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جائز مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے جس کی نیت اس نے پینے سے قبل کی ہے. تو الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو یہ شرف اور مقام عطا فرمایا ہے. اور زمزم کے پانی کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ دیگر پانی زیادہ دیر تک ایک مقام پر جمے رہنے کی وجہ سے یا پھر بند رہنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. لیکن زمزم کا پانی ان پانیوں سے ممتاز ہے کہ اس کے اندر نہ تو کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے نہ تو بو پیدا ہوتی ہے. وہ ایک طویل عرصے تک بھی اگر ایک مقام پر جمع رہے یا اس کو کسی برتن کے اندر محفوظ کر کے رکھا جائے تب بھی وہ پانی خراب نہیں ہوتا. یہ زمزم کے پانی کی خاصیت ہے. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار فوائد رکھے ہیں. اور زمزم کی پانی کی فضیلت سے متعلق ابھی حدیث مبارک آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. جس مقصد کے لیے بھی زمزم کا پانی پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. ایک اور بات یہاں یہ ہے کہ زمزم کے پانی کو پیتے وقت کیا کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ جیسا کہ عام پانیوں کو جب بھی پیئیں گے، پینے کا پانی جب بھی استعمال کیا جائے گا تو حدیث شریف میں بتایا گیا کہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پینے کے بعد الحمدللہ، یعنی ہر گھونٹ پر گھونٹ لینے سے پہلے بسم اللہ اور پھر ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. لیکن زمزم کے سلسلے میں خاص دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس دعا کو پڑھ کر زمزم پینا چاہیے. اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیں تاکہ پڑھتے وقت خشوع خضوع رہے، مفہوم ذہن میں رہے تو لطف اور مزہ بھی آئے گا. اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طلب کرتا ہوں، علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور ورزقا واسعا کشادہ رزق میں تجھ سے مانگتا ہوں، وشفاء من کل داء اور ہر بیماری سے میں شفا طلب کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. اور آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ لوگوں کا، اور اس سے زیادہ سے معلومات ہو رہے ہیں لوگوں کے علم میں اور دینی علم میں. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. میرا ایک سوال تھا کہ میں پچھلے 2 سال پہلے حج کیا تھا. جی میں 2 بچوں کے ساتھ میری اہلیہ کے ساتھ چاروں حج کیے تھے. لیکن جب کنکر مارنے کے لیے جا رہے تھے تو پہلی مرتبہ تو میں فیملی کے ساتھ گیا. دوسری اور تیسری بار میں جانے سکا، کچھ پیروں میں درد تھا میرے. تو میں نے بچوں کو جو اس کا ذمہ دار بنا دیا، بچے کنکر مار لیے. تو یہ میرا حج مکمل ہو گیا یا کچھ پھر اس کی کچھ دم وغیرہ دینا ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں اب اسی سال قربانی دینے کے دو بکرے قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہوں میں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 2 دینے کے بجائے 2 جیسے گائے میں حصے ملیں گے. مطلب اگر 20,000 بکرے کے ہو رہی تو میرا کام 10,000 میں چل سکتا ہے. 5,000 جو گائے میں حصے مل گئے تو ذرا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، بھائی نے جو سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ جو ہے 2 سال پہلے اپنے بچوں کے ساتھ 2 بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے. سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ 2 سال قبل آپ اپنے دونوں لڑکوں اور اہلیہ کے ساتھ حج کے لیے گئے، وہاں پر رمی جمرات کے سلسلے میں یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو وجوب ہے، پہلے دن تو آپ نے جیسا کہ سوال میں ذکر کیا ہے کہ خود کنکریاں ماری ہیں، لیکن اس کے بعد چونکہ آپ کے پیروں میں تکلیف تھی، اس وجہ سے آپ خود کنکری مار نہ سکے، تو آپ اپنے بچے کو ذمہ دار بنا کر ان کے ذریعے سے کنکری مارنے لگے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا آپ کا حج ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ نے دریافت کیا؟ تو دیکھیے، رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ 10، 11، 12 اور 13 کا عمل ہے۔ 13 کو نبی کیا جائے تو 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کو رمی جمرات کرنا چاہیے۔ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی، 11 اور 12 کو، اور اگر وہیں پر قیام کر رہے ہیں تو 13 کو تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی۔ پہلے دن خود آپ چل کر رمی جمرات کیے ہیں، جو کہ حج کے اندر واجب کا درجہ رکھتا ہے، لیکن دوسرے دن اور تیسرے دن آپ خود جا نہیں سکے پیروں میں تکلیف کی وجہ سے کہ عذر آپ کے پاس تھا۔ تو ایسی صورت میں آپ نے اپنے لڑکے کو جب ذمہ دار بنا کر، وکیل بنا کر کنکریاں مارنے کے لیے روانہ کیا، اور آپ کے لڑکے نے اپنی طرف سے کنکریاں مارنے کے بعد یا پھر اپنی طرف سے کنکریاں مارنے کے علاوہ آپ کی طرف سے بھی کنکریاں انہوں نے، جن کو آپ نے وکیل بنایا تھا، ذمہ داری دی تھی، انہوں نے جب ماری ہیں تو یہ آپ کی طرف سے وجوب ادا ہو چکا ہے، آپ کے ذمے سے رمی جمرات کا وجوب ساقط ہو گیا اور آپ کا حج ادا ہو چکا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے۔ السلام علیکم صاحب، ایک نعت کی فرمائش تھی، میرا دل بدل دے۔ جی، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی ہاں جی، اور کچھ سوال یہ ہے کہ اب حج کی نیت تھی صاحب بہت سارے لوگوں کی، لیکن اس بار نہیں جا سک رہے، تو اس کا کوئی اور طریقہ جس سے جانا؟ جی، حج کا راکن تو مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چنچل گوڑا سے بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، حج پہ آپ جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اب حالات ایسے ہے جی ہاں، بہت دل میں ارمان تھے جی جی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بھائی نے حیدرآباد سے سوال کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسا کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے فی الوقت ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے بھائی، جب آپ صاحب استطاعت ہے، آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ اپنے بال بچوں کا خرچ جب تک آپ حج پر جا کر آئیں اس کا انتظام کر سکتے ہیں، اور خود اپنے سفر کا انتظام، سفر کے اخراجات کا انتظام، وہاں پر کھانے پینے کا انتظام آپ کے پاس سب موجود ہے، تو پھر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو حج بلا کسی تاخیر ادا کرنا چاہیے، لیکن اب حالات کی وجہ سے چونکہ حج پر تو جایا نہیں جا سکتا، جو کچھ بھی اس عالمی وبا کی وجہ سے حالات چل رہے ہیں تمام اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ پر حج تو واجب ہو چکا ہے، آپ کو حج تو کرنا ہے، لیکن اب حالات کی وجہ سے جا نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں آپ جو کچھ بھی حج کی رقم ہے اس کو محفوظ کر لیں، اور پھر آپ آنے والے سال کا یا پھر وقت کا انتظار کریں، جب بھی حالات بہتر ہو جائے اور ممکن ہو کہ آپ حج کو جا سکیں، فلائٹیں کھل جائیں، ویزا کی کاروائیاں سب اوپن ہو جائیں، جب بھی ممکن ہو حالات بہتر ہو جائیں تو آپ بلا کسی تاخیر حج کے لیے روانہ ہوں۔ ایک اور بات یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس رقم کو محفوظ کر کے اپنے ورثاء کو وصیت بھی کر دیجئے کہ کسی کی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام ناظرین کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو رقم دے کر یا پھر اپنے پاس گھر میں کسی محفوظ مقام پر رقم کو رکھ کر ان کو یہ بتلا دیں اور باخبر کر دیں کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، یہ حج کرنے کے لیے میں نے رقم جمع کر رکھی ہے، لیکن حالات کی وجہ سے میں اس سال جا نہیں پا رہا ہوں،
تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو جب بھی حالات بہتر ہوں میں حج کے لیے جاؤں گا. لیکن اگر زندگی وفا نہ کر سکی تو اس رقم کے ذریعے تم کسی کو حج بدل کے لیے روانہ کر دینا، یعنی میری طرف سے حج بدل کروانا. آپ یہ وصیت بھی کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام ناظرین کو اور ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور محمد عادل شمیم صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار پیش کریں. تیرے روزے پہ جب قیام کروں، تیرے روزے پہ جب قیام کروں، تیرے روزے پہ جب قیام کروں، رب کو سجدے تجھے سلام کروں، رب کو سجدے تجھے سلام کروں، تیرے روزے پہ جب قیام کروں، تیرے روزے جس کو آقا پسند فرمائے، جس کو آقا پسند فرمائے، کاش ایسا بھی کوئی کام کروں. کیا بات، بہت خوب. کاش ایسا بھی کوئی کام کروں، تیرے روزے یہ تیری دید کا وسیلہ ہے، یہ تیری دید کا وسیلہ ہے، کیوں نہ آنکھوں کا احترام کروں، کیوں نہ آنکھوں کا احترام کروں، رب کو سجدے تجھے سلام کروں، تیرے روزے یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے، یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے، آتے جاتے تجھے سلام کروں، آتے جاتے تجھے سلام کروں، رب کو سجدے تجھے سلام کروں، تیرے روزے. بہت بہت شکریہ عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین
اس خوبصورت کلام کے بعد ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فراز بول رہا ہوں علی گڑھ سے. جی فراز صاحب سوال پوچھیے اپنا. الحمدللہ. ایک نعت پاک کی درخواست تھی ناظرین صاحب سے. جی. اور دوسرا مفتی صاحب سے 2 سوالات تھے. جی. ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ 2-3 روز میں 4 روز میں. جی. تو ذی الحج کی وہ کیا کیا خاص عبادات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے 9 روز کے روزے رکھنا. جی. اور تکبیر جو ہے وہ کب سے پڑھی جائے گی جی. اور کب تک پڑھی جائے گی. ٹھیک. اور ایک سوال اور تھا مفتی صاحب سے کہ قربانی کرنے کے لیے جی جیسے 3 روز ہیں، عید کا روز، عید کا دوسرا دن اور عید کا تیسرا دن، تو افضلیت کیا ہے قربانی اور کی؟ کب تک قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ایک سوال اور فراز. تھا مفتی صاحب سے جی. جی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا تھا جی. اس کا مفہوم کیا ہے اور اس سے کیا پیغام ملتا ہے دور حاضر میں جو نفسا نفسی کا عالم ہے؟ جی کیا پیغام ملتا ہے؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے علی گڑھ سے. جی مفتی صاحب فراز صاحب نے جو سوالات کیے 3 ان کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. فراز صاحب نے جو پہلا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس کے اندر کیا خاص عبادتیں کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو ہم کیسے گزاریں. تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی عظمت اور اس کے شرف کو واضح کرتے ہوئے اس کی قسم یاد فرمائی ہے. جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اور حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عشر ذی الحجہ میں عبادتوں کا اہتمام کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزے کا اہتمام کرے تو اس کو اللہ تعالی سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو کوئی رات میں عبادت کا اہتمام کرے، یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی بات چل رہی ہے، 10 دنوں میں سے اگر کوئی دن روزہ رکھے تو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی رات کو عبادت کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر شب بیداری کا ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں سے کسی رات کو عبادتوں کا اہتمام کرے، شب زندہ داری کا اہتمام کرے، راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے سال بھر حج کیا اور ہے اور سال بھر عمرے کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں خوب عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ ابتدائی 9 دنوں میں روزوں کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے. یہ پسندیدہ عمل ہے. اور خاص طور پر عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بھی پسندیدہ عمل ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے حجاج کرام جس دن میدان عرفات میں ہوتے ہوں. تو یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں سے متعلق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو فضیلت آئی ہے اور جو عبادتوں کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں ہدایات آئی ہیں وہ عرض کی گئی ہیں. فراز صاحب کا دوسرا سوال. جی غالباً مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا.
بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عادل شمیم صاحب جو کانپور سے جڑے ہیں اور آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور عادل شمیم صاحب ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، 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 ہر جگہ نام مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ نام مدینے کا لیا کرتے ہیں، اور مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، اور چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو، گنبد خضرا کا دیدار کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کا دیدار کیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ نام مدینے کا لیا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عادل شمیم صاحب اس خوبصورت کلام کو پیش کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد زاہد کوٹا راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. محمد زاہد کوٹا راجستھان سے. جی سوال فرمائیں اپنا سوال کیجیے. سوال میں نے 2 دن پہلے 3 سوال معلوم کیے تھے جی، لیکن مطمئن بخش جواب حاصل نہیں ہو سکا. جی سوال یہ تھا سب سے پہلے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے قبل کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جی. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے سال میں کتنی مرتبہ کھولے جاتے ہیں؟ جی. اور تیسرا سوال یہ تھا میرا اس دن کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ شریف کی تعمیر کو مکمل کر دیا تو یہ جو دعا کی کہ الہ العالمین تو تیرے محبوب کو پیدا کرے
تو میری تیسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ تیسرا سوال یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل کر دیا جی تو جو دعا کی جی وہ دعا کیا تھی؟ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ دعا یہ تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ سوال اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین تو جو جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. اس دن جوابات دیے جا چکے تھے، پھر بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے تینوں سوالوں کے جوابات دیے جا سکیں. جی مفتی صاحب، فراز صاحب نے علی گڑھ سے جو دوسرا سوال کیا تھا، ان کا یہ سوال یہ تھا کہ تلبیہ کب سے شروع کرنا چاہیے اور کب تک پڑھنا چاہیے؟ آپ سے رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا تھا. جی میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب آپ ضرور دیں. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. تلبیہ کب شروع کرنا چاہیے اور کب ختم کرنا چاہیے؟ تو تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں. جب حاجی حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہ احرام باندھیں گے، سب سے پہلے غسل کریں گے، جسم کے زائد بالوں کو صاف کریں گے، غسل کریں گے، احرام کی 2 بے سلی ہوئی چادریں پہنیں گے، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات نماز ادا کریں گے. اس کے بعد جب وہ حج کر رہے ہوں تو حج یا عمرہ کر رہے ہوں تو عمرہ. جب نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. نیت کے ساتھ ہی 3 مرتبہ بآواز بلند تلبیہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح 3 مرتبہ بآواز بلند پڑھیں گے مرد حضرات. البتہ خواتین بآواز بلند نہیں پڑھیں گی، بلکہ پست آواز میں، دھیمی آواز میں پڑھیں گی کہ ان کے کانوں تک وہ آواز پہنچ سکے. وہ یہاں سے اپنے وطن سے روانہ ہو جائیں گے، یا پھر اگر وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے تو پھر وہاں سے مناسک حج ہو یا مناسک عمرہ اس کی ادائیگی کے لیے جائیں گے. جب عمرہ کرنے والے حضرات کعبۃ اللہ شریف کے پاس طواف کے لیے پہنچ جائیں گے، مطاف میں اتر جائیں گے، حجر اسود کے پاس جب وہ طواف شروع کرنے کے لیے پہنچیں گے تو طواف کی نیت کرنے سے پہلے تلبیہ کو موقوف کر دیں گے عمرہ کرنے والے حضرات. البتہ حج کرنے والے تلبیہ پڑھتے رہیں گے، مینا میں بھی تلبیہ پڑھیں گے، عرفات میں بھی تلبیہ پڑھیں گے، مزدلفہ میں بھی تلبیہ پڑھیں گے. جب وہ 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مینا پہنچیں گے تو رمی شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کو موقوف کر دیں گے. حج کرنے والے تلبیہ کے آغاز کے سلسلے میں حجاج اور معتمرین برابر ہیں، لیکن تلبیہ کو موقوف کرنے کے سلسلے میں معتمرین کا الگ معاملہ ہے اور حجاج کا الگ ہے. معتمرین طواف شروع کرنے سے پہلے موقوف کر دیں گے اور حجاج رمی جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کو موقوف کر دیں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا آخری سوال تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، خطبہ آخر کا پیغام کیا تھا، اور آج کل کے حالات میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں، اس حوالے سے سوال کیا گیا ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس اپنی مبارک اونٹنی قصوہ شریف پر آپ تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے ہیں. اور وہ خطبہ ایسا عظیم خطبہ ہے جو کہ قانونی حیثیت بھی رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایات عطا فرمائیں، جن میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو دین کے مکمل کیے جانے کا سرکار نے اعلان فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کا بھی حکم دیا کہ اہل بیت کو اور پھر قرآن شریف کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. جو اہل بیت کے دامن کو اور قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، منکرات فواحش سے اپنی آنکھ کو بچاؤ،
جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے پیروں تلے روندتا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ساری دنیا کو عدل و انصاف کا پیغام دیا اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ رہا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، نرمی اور مہربانی کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا عظیم بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق ذکر فرمائے ہیں اور پھر مردوں کے حقوق ذکر فرمائے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے، یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور موجودہ دور میں اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں خطبہ حجۃ الوداع سے ہم کیسے استفادہ کریں، تو اس سلسلے میں استفادہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، عبادتوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، منکرات، منہیات، فواحش، گناہوں سے، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خوف خدا دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خطبے کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں، ہم گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے، فواحش سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ترقی عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تیسرا سوال جو سرفراز صاحب نے علی گڑھ سے کیا تھا وہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کب سے کرنا چاہیے؟ تو ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں جہاں پر دیگر اعمال انجام دیے جاتے ہیں جیسے کہ قربانی ہے، وہاں پر ایک عمل تکبیر تشریق کا ہے۔ 9 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات اور خواتین اسلام تکبیر تشریق کا اہتمام کریں گے، 3 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے ایک سوال بھی کیا ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ تو 10 تاریخ کو قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور 12 کو کب ختم ہوتا ہے؟ تو 10 تاریخ کو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عید ادا کرنے کے بعد، اور وقت ختم ہوتا ہے 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے تک۔ تو 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں، ان کے اندر قربانی کی جائے گی۔ جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس کے اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کے حکم پر ذبح کیا جائے گا۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے۔ صاحبان نصاب اپنی جانب سے قربانی ذبح کریں گے۔ دیگر حضرات نفل قربانی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وقت اس کا ذہن میں رکھیں، 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے تک وہ وقت رہتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حفظ صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت دیکھنے کو جب سے شروع ہوا دیکھتی ہوں۔ 2004 میں حج کو گئے تھے ہم جی، تو تب سے جو عرفات کے ذکر و اذکار ہے اب تک بھی ہر عرفے کا دن سارا دن وہ کرتی، وہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال، جی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، نعت کی فرمائش، جی آپ تمام لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے اور یہ پروگرام ایسا ہی چلتے رہے۔ آمین آمین۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں محترمہ؟ بنگلور جے نگر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ کا کال لگ گیا، یہ پورے وارم سے انتظار کرتی تھی کال لگانے کے لیے۔ جو بھی اذکار ہیں، سوم کلمہ، لبیک، استغفار، پورا جو بھی عرفات کے وہاں جو کیے تھے وہ پورا اذکار کرتی ہو، جائز ہے یا نہیں ٹھیک یہاں کرنا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ نے جو سوال کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہن جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ عرفے کے دن جو وہاں پر حجاج کرام اعمال انجام دیتے ہیں یہاں پر بھی آپ وہی اعمال انجام دیتی ہیں. تو دیکھیے بعض اعمال جو ایسے ہیں کہ جو خاص حجاج کرام کے لیے ہیں وہ وہی ادا کریں گے اور اس کے لیے مقام بھی مخصوص ہے, عرفات کے میدان میں ہی وہ اعمال انجام دیے جائیں گے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ حجاج کرام سے مناسبت اور ان کے عمل سے موافقت پیدا کرتے ہوئے جو حضرات صاحبان نصاب ہے, قربانی دینے والے ہیں, جن پر قربانی واجب ہے, یا وہ جن پر قربانی واجب نہیں بھی ہے, وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر, یعنی آغاز ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک جو قربانی کر رہے ہیں, جو قربانی کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں, ایسے لوگ بھی عید کے دن عید کی نماز ادا کرنے تک اپنے جسم کے زائد بال نہیں نکالیں گے اور ناخن وغیرہ نہیں ترش پائیں گے اور سر کے بال نہیں منڈوائیں گے, مشک کے بال نہیں کم کروائیں گے. اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آپ بہن چونکہ اپنے وطن میں رہتی ہیں, حج کے لیے گئی ہیں, آپ حجاج کرام کے اعمال سے, ان کے افعال سے مناسبت پیدا کرنا چاہتی ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث مبارک میں بیان فرمایا ہے آپ اس عمل کو اختیار کریں, کیونکہ حجاج کرام 9 تاریخ کو عرفات کے دن اور پھر جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ناخن نہیں ترشوا سکتے, بال نہیں منڈوا سکتے, مونچھ کے بال مرد حضرات نہیں کم کروا سکتے اور جسم کے زائد بال صاف نہیں کر سکتے. تو آپ حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے ان سے مناسبت اس طرح پیدا کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ 9 تاریخ کو روزے کا بھی اہتمام کریں. حجاج کرام تو روزہ نہیں رکھیں گے, لیکن جو حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہ روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو حضرات وہاں پر نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ اپنے مقام میں رہتے ہوئے اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور عادل شمیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. لبیک اللہم لبیک.